أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزم قاری صاحب، دوستو، بھائیوں، عزیزوں، آج غالباً 23 نومبر 2003 عیسوی ہم یہاں گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز حافظ ضیاء اللہ کا اصرار تھا. میں جب یہاں پہنچا ہوں امریکہ اور کینیڈا کے سفر سے غالباً پہلے روزے میں پاکستان آیا ہوں، تو ان کا اصرار ہوا کہ میں رمضان ہی میں گجرانوالہ آ جاؤں. میں ان کا مقروض ہوں. کچھ میری غیر حاضریاں ہوئی ہیں جن سے یہ بھی قبیدہ خاطر ہوئے، آپ دوست بھی ظاہر ہے کہ قبیدہ خاطر ہوئے ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ یہ قرض ادا کر دوں. پھر میرے عزیز قاری عطاء الرحمان صاحب قرآن کریم کی تجوید اور ترتیل کے حوالے سے بحمد اللہ تعالی اس وقت ان کا نام ملک بھر میں احترام سے لیا جاتا ہے. اللہ انہیں نفس کے فریب سے بچائے رکھے. میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس حوالے سے، اس نسبت سے ان کو اور عزت عطا فرمائے. اگر کوئی دل کی دنیا میں قرآن کو بسا لے تو اس سے بڑی کوئی اور ضمانت نہیں ہے کہ قرآن اس کو بلند کر دیتا ہے. رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے. رمضان جسم ہے، قرآن روح ہے. اس کو سید الشہور بنایا قرآن کریم نے. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے ہی. جس رات میں آیا اس کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کر دیا. جس امت کے لیے آیا وہ سب امم میں معزز ہوئی. جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں میں محترم ہوا. جس رسول کے قلب پہ نازل ہوا وہ رسول سارے انبیاء اور رسل کا امام بنا. تو اس کا ایک عملی اعجاز یہ ہے قرآن کریم کا کہ جو ہی یہ منصہ شہود پہ طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں بے ساختہ قرآن گونج اٹھتا. رابطہ والوں کے اعداد و شمار کے مطابق ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہوگی. ان کے اعداد و شمار کا تعلق معروف مقامات تک ہے. کچھ مقام ابھی باقی ہیں جہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے ہوں گے. ایسے مقامات تو میں دیکھ چکا ہوں دنیا میں.
اس وقت قرائے ارض پر جہاں بھی انسانی آبادی ہے قرآن وہاں پہنچ چکا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور 9/11 کے بعد یہ جو ستمبر کی 11 تاریخ کو ڈرامہ رچایا گیا، یہ آپ کا ٹیلی فون، آپ نے سورہ اسرافیل رکھا ہوا ہے؟ وہ خدایا، اس کا گلا گھونٹو، سنو مت، نیچے رکھ دو بھائی، نہیں مانے گا، مولوی اور مانے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ستمبر کی 11 تاریخ کو جو ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں ڈرامہ رچایا گیا، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے مسلمان متاثر ہوں گے، چنانچہ انہوں نے جو کرنا تھا کیا، لیکن بہت ہی آرام سے میں آپ کو ایک بات کہوں جو میرے اپنے ایکسپیرینس سے تعلق رکھتی ہے، جو میرے اپنے مشاہدے سے، میں ابھی بات کر رہا تھا دوستوں سے، یہ میرا 3 مہینے کا تقریباً سفر تھا، اس میں افریقی ممالک بھی تھے، یورپین ممالک بھی تھے، کینیڈا بھی تھا، امریکہ بھی تھا۔ اس سفر میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 50 سالوں میں نہیں، ایک ڈاکٹر PhD، جب وہ خاتون، اس کو میں نے تلقین کی، جب وہ مسلمان ہو چکی تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے PhD کیا ہے، PhD تک پہنچنے کے لیے ایک خاصا عرصہ لگتا ہے، کم از کم 20-25 سال تو آپ نے لگائے، تو اس دوران آپ نے کئی لائبریریوں کو ٹچ کیا ہوگا، کئی کتب پڑھی ہوں گی، لٹریچر کو اسٹڈی کیا ہوگا، یہ اچانک آپ کو اسلام کیوں پسند آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد، 11 ستمبر کے بعد، پہلے ہمارا نالج تھا، 9/11 کے بعد ہمارا ایکسپیرینس شروع ہوا، مشاہدہ شروع ہوا، ہم نے سن رکھا تھا کہ اسلام ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ بغداد میں ہوا، ہم دیکھ چکے، اور ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ مسلمان کو ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ سو میں اطمینان کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہوں۔ تو اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی۔ آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی، قرآن کریم کی پذیرائی کی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج کی تاریخ، آج کا وقت اور اس فقیر کا نام لکھ لیجئے، ظلم کی اس اندھیری رات کی کوکھ سے ایک خیر کی صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ میں شاید نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہی اس کے خاتمے کی تمہید ہوتی ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کو تو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو زیادہ دیر نہیں برداشت کرتا۔ ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ میں
عالمی سینٹر ہے، سائنسی سینٹر ناسا، وہاں جانا ہوا میرا۔ ان کو پتہ چلا مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسپشن ارینج کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں اپنی جو ان کی تحقیقی کامیابیاں ہیں اس سلسلے میں اپولو 1 سے اب تک کی وہ بتاتے رہے، یہ ہوا یہ ہوا۔ پھر وہ ایک ہال میں لے گئے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہاں ہم بیٹھ گئے۔ ایک سائنسسٹ جو غالباً اسٹیج سیکرٹری تھا، ایک سائنسسٹ وہ چڑھ گیا اسٹیج پر، کمبخت کے سارے بال ان لمیٹڈ تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے بالوں کو ٹچ نہیں کیا۔ سر کے بال مونچھوں سے، مونچھوں کے بال داڑھی سے، داڑھی کے بال لامحدود۔ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے۔ وہ تو جب بولا یہ جگہ ہلی تو اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ویلکم کہا، شکریہ ادا کیا، آپ نے ہمارے سائنسی سینٹر کا وزٹ کیا۔ پھر ایک خاص جذبے کے ساتھ کہتا ہے، تھینکس فار ہولی قرآن۔ میں آپ کی دینی کتاب قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تسخیر کائنات کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں انکریج نہیں کیا، صرف قرآن نے ہمیں حوصلہ دیا کہ تم اگر سمندر کی تہ میں اترو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر ستاروں پہ کمندیں ڈالو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف قرآن کریم ذرے سے آفتاب تک، ذرے سے آفتاب تک قرآن کریم کی گائیڈنس کنٹینیوز رہی اور ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے قرآن کریم کلام فطرت ہے، کلام فطرت ہے۔ اس پر کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ کیوں غور کریں؟ ہائے ہائے، غور کرنے والے قبروں میں چلے گئے بھائی، اب نعرہ باز رہ گئے ہیں باقی۔ کلام فطرت کا کیا مطلب؟ سورج نور فطرت ہے، چاند نور فطرت ہے، ہوا کی ٹھنڈک فطری ہے، پانی کی برودت فطری ہے۔ یعنی سورج کی تپش یا سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کے آنگن، مسلمانوں کے کھیتوں تک نہیں محدود رہتی، وہ غیر مسلموں کے کھیتوں کو بھی حیات پہنچاتی ہے۔ ہوا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ پانی صرف مسلمان کی پیاس نہیں بجھاتا، ہر جاندار کی پیاس بجھاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پوری کائنات کو روشنی پہنچاتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ میں بغیر کسی تکلف کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کی رہنمائی بھی پوری کائنات کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے دستوری ہے، قانونی ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کا کلیم کیا بإیمانی کہ اب ہم زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ ہم مسلمان کہلائے اس لیے کہ اب ہم قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے۔ قرآن ہماری خواہشوں کے تابع نہیں ہوگا، ہماری خواہشیں قرآن کے تابع ہوں گی۔
قرآن پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری مرضی قرآن کی محکوم ہوگی، تابع ہوگی۔ لیکن جو قرآن کی کامن گائیڈنس ہے، عام رہنمائی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب بات ختم کی اور مجھے کچھ کہنے کو بلایا تو میں نے جوابی شکریہ ادا کیا، وہ جو ہوتا ہے رسم دنیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے عناصر اربع پہ محنت کی، ہوا، پانی، خاک، آب، عناصر اربع پہ محنت کی۔ طیارے اڑ گئے، سیارے اڑ گئے، کمپیوٹر بن گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیکس آ گئی، ٹیلیکس آ گیا، ریڈیائی نظام منظم ہوا، بہت ساری آپ نے سائنسی ایجادات تک کامیابی حاصل کی۔ ہوا کو سمجھا، مٹی کو سمجھا، پانی کو سمجھا، آگ کو سمجھا۔ تو ہوا، پانی، مٹی، آگ کو سمجھ لیا، ان کے پیدا کرنے والے کو ابھی تک کیوں نہیں سمجھا؟ یہ چاروں، ہوا، پانی، خاک، آگ، یہ چاروں اس کی بندگی میں لگے ہوئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آب و خاک و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ پانی، ہوا، مٹی، آگ بندگی کر رہی ہیں، میرے اور تیرے سامنے یہ چپ ہیں، لیکن رب العالمین کے ہاں ان کی عبادت میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں آتی یا فرق نہیں پڑتا، غفلت نہیں ہوتی۔ الارض المیتہ، سبحان اللہ، ماشاء احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، سبحان اللہ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ماشاء اللہ، وفجرنا فيها من العيون سبحان اللہ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان اللہ، افلا یشکرون، افلا یشکرون۔ سبحان اللہ، اس استفہام پر اگر کوئی غور کرے تو جنید بغدادی بن جائے، رب العزت کی قسم۔ یہ بھی ہماری معرفت کی دلیل ہے کہ ہم آسمان سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی برسا کر تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی دیتے ہیں، سبحان اللہ، پھر ان سے زمین کی کوکھ سے تمہارے لیے رزق نکالتے ہیں۔ ہم تمہارے لیے مختلف رنگتوں، مختلف ذائقوں والے ثمرات دیتے ہیں، پھر بھی تمہیں شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض سبحان اللہ، ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔
وہ پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والے ہر پودے میں تزویج کا رنگ بھر دیا. تزویج کا رنگ بھر دیا. کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو اب تک نہیں جانتے ہو. وآیۃ لہم اللیل، سبحان اللہ. رات میں بھی تمہارے لیے ہماری معرفت کی دلیل ہے. نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون. سبحان اللہ. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تاریکی کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے، کسی طرف سے بھی روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی. ہم اپنے کرم سے ٹھیک وقت پر صبح طلوع کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ استعارہ ہے، یہ فطرت کی طرف سے استعارہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو پھر صبح طلوع ہونے والی ہے. والشمس تجری لمستقر لها. سبحان اللہ. سورج اپنے ہدف کو مسافر ہے. تمہارے سائنس کا کمال نہیں، یہ تمہارا نظام نہیں ہے ناسا والو. ذالک تقدیر العزیز العلیم. سبحان اللہ. یہ عزیز و علیم کی تقدیر ہے، یہ اس کے کرشمے ہیں. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کی. والقمر قدرناہ منازل سبحان اللہ. حتی عاد کالعرجون القدیم. سبحان اللہ. جنم لیتا ہے، اس پہ بچپن آتا ہے پہلی دوسری رات، پھر اس پہ لڑکپن آتا ہے چوتھی پانچویں چھٹی رات، 14ویں کی رات اس کی جوانی چمکتی ہے، سبحان اللہ. پھر اس پہ بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے. کالعرجون القدیم. سبحان اللہ. یہ دعوت نظارہ دی قرآن کریم نے. ایسے معلوم ہوتا ہے سائنس کا لیکچر ہو رہا ہے. یو کین بلیو اٹ. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. سبحان اللہ. یہ ان تدرک القمر کا جو ادراک ہے، اس کا کانسیپٹ میں اب دیتا ہوں آپ کو، ترجموں میں نہیں ملے گا شاید. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار. ماشاء اللہ. کوئی حق نہیں سورج کو، نہیں دی ہم نے اجازت چاند کو کہ یہ سورج کے سفر میں مداخلت کرے یا سورج چاند کے جرنی میں مداخلت کرے. نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار. تو یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کمپٹیشن بھی نہیں، میچ بھی نہیں. یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون.
سبحان اللہ یہ سب آسمان کے دامن میں میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سورج کی تابانی میں میری عبادت ہے، چاند کی درخشانی میں میری تسبیح ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ سب آسمان کے دامن میں میری تسبیح میں لگے. الم تر ان اللہ الم تر اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. بھئی بھولنے لگوں تو اصلاح کر دینا. لوگ رمضانی ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. سبحان اللہ دیکھتے نہیں؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ والطیر صافات، اور پرندے تو باجماعت. والطیر صافات باجماعت، دیکھتے نہیں ہو؟ دن بھر اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ ننھے ننھے پرندے اطراف و اکناف سے اڑ اڑ کر ایک درخت پہ جمع ہو جاتے ہیں. چپ ہونے سے پہلے رات بھر کے لیے، خاموش ہونے سے پہلے مل کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. سبحان اللہ والطیر صافات، پھر صبح اٹھتی ہے، رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے پھر مل کر اللہ کی یاد کرتی ہیں. کہیں آپ کو خیال آیا کہ یہ تو پاکستان کی چڑیاں، چونکہ ہم نمازی ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کو بھی اللہ یاد آ گیا؟ جی ہاں، تم جس قسم کے نمازی ہو مجھے خوب معلوم ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، شنگھائی کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، بیجنگ کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، ماسکو کی چڑیاں جو اللہ کو نہیں مانتے دہریہ ہیں، وہاں کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں. افریقہ امریکہ کی، دنیا بھر میں گجرانوالہ والوں، پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بھی پرندہ کافر نظر نہیں آیا. کافر بہت دور کی بات ہے، غافل نظر نہیں آیا. قرآن کریم اپنی تاریخ کے ایک منفرد دور سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ لفظ پھر دہراتا ہوں کہ دنیا کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. اس حوالے سے بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. وینکوور میں ایک انگریز نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، تو یہ ہم نے کر افغانستان میں دیکھا، کابل میں دیکھا، اب بغداد میں دیکھا، مسلمانوں پہ تو قیامت گزر گئی ہے، اتنا مظلوم کیوں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ اسلام کی یہی تو انفرادی خصوصیت ہے کہ یہ کسی دور میں ظالم نہیں رہا، ہمیشہ مظلوم رہا. اس کے نکھار کا سیزن ہی مظلومیت ہے. وہ جو زرخیز موسم جسے آپ کہا کرتے ہیں نا کہ یہ موسم بڑا زرخیز ہے، تو مظلومیت کا زمانہ اسلام کے لیے انتہائی زرخیز ہے. وہ جو کہا کہ کربلاؤں سے ہے دین مصطفیٰ کی آبرو،